ایران کا اسرائیل پر بڑا حملہ، 400 بیلسٹک اور کروز میزائل داغ دیے۔ تل ابیب میں دھماکوں کی گونج، پورے اسرائیل میں سائرن بج اٹھے۔ تل ابیب اور حیفا میں مسلح افراد کی فائرنگ، 14 اسرائیلی شہری ہلاک۔ گیس کی تنصیبات اور ایئر بیس پر ایرانی میزائل گرنے سے آگ بھڑک اٹھی۔ اسرائیلی میڈیا کی تصدیق، حزب اللہ کا بھی حملہ، لبنان سے متعدد راکٹ فائر۔ مشرق وسطی میں فلائٹ آپریشن متاثر، اسرائیل، عراق اور اردن نے فضائی حدود بند کر دی۔ PIA نے اپنی تمام پروازوں کو ایرانی فضائی حدود استعمال کرنے سے روک دیا۔ اسرائیل پر حملوں کے بعد لبنان، ایران اور غزہ میں جشن۔ اسرائیل کے کئی علاقوں پر سینکڑوں میزائل فائر کیے، 3 ایئر بیس کو نشانہ بنایا۔ پاسداران انقلاب کی تصدیق، کہا حسن نصر اللہ اور اسماعیل ہنیہ کی موت کا بدلہ لیا۔ اسرائیل نے جوابی کارروائی کی تو پھر نشانہ بنائیں گے۔ ایرانی صدر نے کہا جنگ نہیں چاہتے لیکن کسی بھی خطرے کا سختی سے جواب دیں گے۔ حملے ایران کے مفادات اور شہریوں کے دفاع میں تھے۔ اسرائیل پر حملوں کے بعد ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی محفوظ مقام پر منتقل۔ امریکہ کا اسرائیل کی بھرپور مدد کا اعلان، جو بائیڈن کا امریکی فوج کو ایرانی میزائل مار گرانے کا حکم، کہا ایران حملوں کے بعد اسرائیل کا دفاع کریں گے، خطے میں امریکی اہلکاروں کی حفاظت بھی یقینی بنائیں گے۔ قومی سلامتی کے اجلاس میں امریکی صدر اور نائب صدر کو تفصیلی بریفنگ۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کی ایران کے اسرائیل پر حملوں کی مذمت، میتھیو ملر نے کہا ایران نے جو کیا وہ دہشت گردی ہے۔ کہا تہران مشرق وسطی میں دہشت گرد گروپوں کی فنڈنگ کر رہا ہے، ہمارے مفادات میں جو ہوگا وہ کریں گے۔ حماس کا اسرائیل پر ایران کے حملے کا خیر مقدم، کہا تمام عرب ممالک اسرائیل کا مقابلہ کرنے کے لیے متحد ہو جائیں، صہیونی ریاست کی دہشت گردی روکنے کے لیے کارروائیاں جاری رکھیں گے۔ ایران کا اسرائیل پر حملہ، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس طلب، سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس کا مشرق وسطی کی صورتحال پر اظہار تشویش، کہا ایران کے حملے سے کشیدگی میں اضافہ ہوگا، خطے میں جنگ بندی کے لیے کوششیں کی جائیں۔ امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن کا اسرائیلی ہم منصب کو فون، ایران کے حملوں سے متعلق بات چیت۔ عالمی دباؤ نظر انداز، اسرائیل کا لبنان میں زمینی آپریشن جاری، کئی علاقوں میں لڑائی، سرنگوں کو تباہ کرنے کا دعویٰ۔ اسرائیل کے مسلسل فضائی حملے، 24 گھنٹوں میں 100 افراد شہید، 175 زخمی۔ حزب اللہ کی اسرائیلی فوج کے لبنان میں داخل ہونے کی تردید، کہا ابھی براہ راست زمینی جھڑپ نہیں ہوئی۔ اسرائیل کے شام پر بھی حملے، خاتون اینکر سمیت 3 شامی شہری جاں بحق، کئی عمارتوں کو نقصان پہنچا۔ بابر اعظم نے قومی ٹیم کی کپتانی چھوڑ دی، کہا کپتانی کی وجہ سے ورک لوڈ میں اضافہ ہوا، بطور کھلاڑی کردار ادا کرنا چاہتا ہوں، اب اپنے کھیل پر زیادہ توجہ دے سکوں گا۔ صوبوں کے ساتھ نیا قومی مالیاتی معاہدہ طے پا گیا، صوبے زرعی انکم ٹیکس کا نفاذ کریں گے، وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے سب سے پہلے تعاون کیا، معاہدے سے وفاق اور صوبے اخراجات شیئر کریں گے، اب 18ویں ترمیم یا NFC ایوارڈ سے متعلق بات کرنے کی ضرورت نہیں، زرعی اجناس کی قیمتوں کا مرحلہ وار تعین کریں گے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی پروگرام ندیم ملک لائیو میں گفتگو، کہا کوئی منی بجٹ نہیں آئے گا، ستمبر میں 5 لاکھ سے زائد نئے فائلرز آئے، نان فائلرز گاڑیاں پراپرٹی خرید سکیں گے، نہ ہی بینک اکاؤنٹس کھول سکیں گے۔ 1 جولائی سے بھرتی ہونے والے افراد پر کنٹریبیوٹری پینشن اسکیم کا اطلاق ہوگا۔ ماحولیاتی تبدیلی کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے IMF سے فنڈز کی درخواست کی ہے۔ پاکستان کے ڈیفالٹ کی خواہش کرنے والوں کا منصوبہ ناکام، ترقی کا سفر 2018 میں جہاں رکا تھا وہیں سے شروع ہو چکا۔ وزیر اعظم کا مہنگائی کی شرح 44 ماہ کی کم ترین سطح پر آنے پر اظہار تشکر، کہا قوم نے ایک گروہ کی نااہلی کی وجہ سے مشکلات کاٹی، اب مہنگائی کم ہونے سے عوام کو فائدہ ہوگا۔ IMF پروگرام کے اجرا سے معیشت میں مزید استحکام آئے گا۔ آئینی عدالت میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بیٹھے یا جسٹس منصور، کوئی مسئلہ نہیں، موجودہ چیف جسٹس کے لیے جدوجہد نہیں کر رہے۔ آپ اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کو جج بنانا چاہتے ہیں، کمروں میں بیٹھ کر ایک دوسرے سے سیٹنگ کرتے ہیں۔ ججز کی تقرری حکومت یا عدالت کو نہیں، پارلیمان کو کرنی چاہیے۔
कैसे कह सकते हैं आईनी अदालत नहीं मानेंगे? जो आइन में होगा वो मानना पड़ेगा। बिलावल भुट्टो की घन गरज, कहा आईनी अदालत न बनी तो नुकसान होता रहेगा। हर जगह से मुकद्दस गाय का तस्वर खत्म करना होगा। कुछ लोगों का एजेंडा एंटी फाइज ईसा है। इदारों को सोशल मीडिया के मुताबिक नहीं, अवामी उमंगों पर चलना चाहिए। 63A फ्लोर क्रॉसिंग बंद करने के लिए लाए। इफ्तिखार चौधरी जैसे माइंडसेट ने अदलिया को खराब किया। इफ्तिखार चौधरी, जनरल कियानी और जनरल पाशा का मुख मुका हुआ। फैसले में कहां लिखा है वोट न गिने जाने पर बंदा ना अहल होगा? वोटिंग की मश्क होती ही इसलिए है कि उसे गिना भी जाए। अदम एतमाद में अगर वोट गिना ही न जाए तो वजीर आजम हटाया ही नहीं जा सकता। यानी आर्टिकल 95 तो गैर फाल हो गया। किसी जमात का रुकन पार्टी सरबराह को पसंद ना करे और हटाना चाहे तो क्या किया जाएगा? आर्टिकल 63A से मुतालिक नजर सानी केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, कहा किसी के जमीर का मामला तय करना मुश्किल है। क्या आर्टिकल 63A से मुतालिक फैसला आइन के आर्टिकल 95 और 136 के खिलाफ नहीं? क्या ये पार्लिमानी निजाम को सदारती निजाम में बदलने जैसा नहीं? नजर सानी का दायरा कार बहुत महदूद होता है। फैसले का नतीजा नहीं, सिर्फ वजूहात देख सकते हैं। समात आज फिर होगी। वफाकी हुकूमत और पीपल्स पार्टी की नजर सानी अपील की हिमायत। ईरान का इसराइल पर बड़ा हमला, 400 बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल दाग दिए। तल अवीव में धमाकों की गूंज, पूरे इसराइल में सायरन बज उठे। तल अवीव और हैफा में मुसल्लह अफराद की फायरिंग, 14 इसराइली शहरी हलाक। गैस की तंसीबात और एयरबेस पर ईरानी मिसाइल गिरने से आग भड़क उठी। इसराइली मीडिया की तस्दीक। हिजबुल्लाह का भी हमला, लबनान से मुतअद्दिद रॉकेट फायर। मशरिक वस्ता में फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। इसराइल, इराक और उर्दन ने फजाई हुदूद बंद कर दी। PIA ने अपनी तमाम परवाजों को ईरानी फजाई हुदूद इस्तेमाल करने से रोक दिया। इसराइल पर हमलों के बाद लबनान, ईरान और गजा में जश्न। इसराइल के कई इलाकों पर सैकड़ों मिसाइल फायर किए। 3 एयरबेस को निशाना बनाया। पासदाराने इनकलाब की तस्दीक, कहा हसन नसरुल्लाह और इस्माइल हनिया की मौत का बदला लिया। इसराइल ने जवाबी कार्रवाई की तो फिर निशाना बनाएंगे। ईरानी सदर ने कहा जंग नहीं चाहते लेकिन किसी भी खतरे का सख्ती से जवाब देंगे। हमले ईरान के मफादात और शहरियों के दिफा में थे। इसराइल पर हमलों के बाद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई महफूज मकाम पर मुंतकिल। और जमीन के लिए खून, सियालकोट की तहसील पसरूर गाड़ी पर फायरिंग हुई, 6 अफराद कत्ल, 1 जख्मी। अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस के मुताबिक मकतूलीन का जिला शेखुपुरा में जायदाद का तनाजा था। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी गई।